بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب خلافت میں سے باب الحج کا درس نمبر 11 ہے۔ اس میں جو ہے ہم آج کے درس میں جو ہے یہ توضیحات دیں گے کہ انشاءاللہ کہ بندہ آپ نے جو ہے ابھی حج تمتع آپ کا مختصر چل رہا ہے، تو اگر آپ حج تمتع کرنے والا ہے تو آپ کا عمرہ ہو گیا 4 ارکان کے ساتھ، اب آپ احرام اتاریں گے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے ماہ ذی القعدہ کے شروع میں پہنچاؤ، بیچ میں پہنچاؤ، تو ادھر 8 ذی الحجہ تک آپ احرام میں نہیں رہیں گے، آپ سادہ لباس میں رہیں گے۔ اب عمرہ کلیئر ہو گیا، اپنے احرام اتار دیا، نارمل لباس، ہم پاکستانی تو پاکستانی لباس میں ہوگا، جس ملک کا نارمل لباس میں ہوگا۔ تو اس کے بعد اور وہ ہمیشہ جتنا ہو سکے طواف کرتے رہیں گے، عبادت بندی کرتے رہیں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو اب اس نے حج کی نیت کرنا ہے۔ عمرہ کلیئر ہو گیا، حج تمتع کا، کیونکہ حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر احرام اتارنا ہے۔ ہاں جی، اب پھر ذی الحجہ کو دوبارہ اس نے حج کے لیے احرام مارنا ہے، تو صرف حج کی نیت کریں گے۔ تو یہاں پر شاسی یہ فرما رہے ہیں ثم پھر، یعنی اس کو عمرہ کلیئر ہو گیا، احرام اتار دیا، جو چیزیں حرام تھا وہ سب حلال ہو گیا۔ اب جتنا عرصہ 8 ذی الحجہ تک آپ عمرہ کلیئر ہونے کے بعد جتنا ٹائم آپ کو ملا، اس 15-20 دن ملا، تقریباً ایک مہینہ بھی کبھی مل جاتا ہے، تو وہ سارا آپ احرام کے بغیر رہیں گے، اور آپ پر وہ 14 چیزیں جو احرام پہننے سے حرام ہوا تھا وہ سب آپ کے حلال ہے، جو چیزیں مکروہ تھا وہ مکروہ نہیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھیں۔ ثم یحرم، حج تمتع کرنے والے شاہ سے یہ پھر یہ احرام باندھیں گے یوم ترویت، 8 ذی الحجہ کو، یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، 8 ذی الحجہ کو اسی 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی ذبح کا خواب دکھایا، تو جو خواب کا ایک معنی رویت ہے، اسی سے ان کو یوم ترویہ نام رکھا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو، ہاں جی، پھر 9 ذی الحجہ میں عرفہ ہے، ایک دو میدان کو بھی عرفہ بولتے ہیں، جس کے علاوہ 9 تاریخ کو وہاں اس میدان عرفات میں جانا ہے، اس وجہ سے بھی دوسرا علماء نے یہ ایک وجہ سے لکھا ہے عرفہ کو عرفہ کہنے کا، دوبارہ خواب دیکھا، آپ کو یقین ہو گیا عرفات ہی کا، تو جان لے واقعی اللہ نے مجھے امتحان لے رہا، بیٹے کا ذبح حکم بھی یقینی ہے جان۔ 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کے لیے ابراہیم کو مینا میں لے گیا، اس دن کو یوم نحر، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بھی آپ نے جب حج تمتع کرنے والے عمرہ پہلے کر کے فارغ ہو گیا تھا، اب آپ بیچ میں نارمل حالت میں، پھر ثم یحرم یوم ترویت، پھر آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھیں گے للحج، اپنے حج کے، کیونکہ آپ کو عمرہ ہوگی، حج کرنے عمرے کا، اب حج تمتع کا، تو حج کے علاوہ احرام باندھیں گے من مکہ تک، ابھی مکے میں آپ پہنچا ہوا ہے یہاں پر، ہاں جی، حرم میں، حرم کے اندر یہ حدود میں ہے، اب اپنے جو ہے نیت کریں گے، احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کے لیے من مکہ تک، مکہ سے، مکے میں آئی، مکہ میں آئیے کہ آپ جس مصحف خانے میں مکے کے اندر، اسی مصحف خانے سے آپ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مکہ سے باندھیں نہیں، آپ مکے میں جہاں بھی رہتے ہیں، جس مصحف خانے میں رہتے ہیں، وہی مصحف خانے سے ہی احرام کو، جو آپ کو پہلے آداب بتایا ہوا ہے، غسل کرنا سنت ہے، وضو کرنا ہے، پھر احرام کے لباس پہننا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور حج کی نیت کرنا ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر آگے بنا کے ساتھ اور 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیا، آپ محرم حج کرنا۔ فرماتے ہیں مکہ سے آپ احرام باندھیں، یعنی جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس مسجد وہیں سے باندھیں، اور من المسجد یا مسجد الحرام میں آ کے وہیں سے باندھیں، فن افضل یا افضل ہے، مسخانے سے باندھنے سے زیادہ حرم میں آ کے باندھنا افضل ہے، اور من مقام ابراہیم، اور اگر مقام ابراہیم پہ آپ کو جگہ میسر و آسانی ہو تو وہاں آ کے احرام باندھیں، یا او تحت المیزاب، یا میزاب جو اوپر نالہ کعبے اور چھت پہ نیچے پانی کی جگہ ہے، ادھر آ کے آپ احرام باندھیں، ہاں جی، افضل ہے افضل، لیکن یہ بہت مشکل، اتنے ہجوم میں اپنے مقام ابراہیم پہ جو ہے یہ چیزیں مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا مصحف خانے میں یا حرم کے اندر کچھ آسانی ہے۔ فیخرج، آپ نے احرام باندھ دیا، تلبیہ پڑھ لیا، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھ لیا، آپ محرم حج ہو گئے۔ اب جو ہے، اور یہاں پر کوئی یہاں شاذ فرما، آپ نے صرف جو ہے حج کی نیت کرنا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، حج کا ارادہ تو میرے آسان کرے، اور مجھ سے اس کو قبول، یہاں کوئی نیت نہیں لکھا، یہاں پر کہا حج کی نیت کریں گے۔ ہاں، یہ کہتا ہے اللہم ارید حج تمتع، ہاں جی، فیسرہ
کلی و تقبل من، یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ نے حج تمتع کیا، عمرہ آپ کا کلیئر ہو گیا، ابھی آپ حج کریں، یوں نیت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں کوئی نیت ادھر الگ سے نہیں لکھا ہے 8 تاریخ کو آپ حج کی نیت کریں گے، عمرہ آپ کا ہو گیا۔ یخرج، جب آپ کا احرام آپ نے پہن لیا 8 ذی الحجہ کو، یقیناً آپ کو صبح پہننا پڑے گا، صبح کی نماز کے بعد یہ احرام باندھنا پڑے گا حج کے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صبح کی نماز کے بعد 8 ذی الحجہ کو صبح آپ احرام باندھیں گے، آنے کے بعد آپ محرم ہو گئے، تلبیہ پڑھ لیا، پھر آپ یخرج، پھر آپ نکلیں گے اپنے مصحف خانے سے ملبیاً، تلبیہ پڑھتے ہوئے، متوجہ رخ کر کے الی منی، مینا کے 8 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے مینا کی جانب جانا ہے، اور مینا میں جو ہے مینا جائیں گے۔ مینا میں آپ جو ہے 8 ذی الحجہ کے ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچے گا، وہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنا، پھر مغرب کی نماز پڑھنا، پھر عشاء کی نماز پڑھنا۔ 8 ذی الحجہ کی یہ 4 نمازیں، پھر 9 ذی الحجہ کے صبح کی نماز آپ نے اسی میدان مینا میں پڑھنا۔ ابھی تب آپ نے مینا میں رات گزارنا ہے، لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات جو صبح عرفہ ہے 9 ہے، 9 اور 8 درمیانی رات آپ نے اس مینا میں گزارنا۔ پھر یصلی بہا، اور پڑھنے اسی مینا میں آپ نے صلوات الخمس، 5 نمازیں یہ آپ نے زور کو وہاں پہنچا، زور کی نماز، عصر کی نماز 2 ہو گیا، مغرب عشاء کی نماز 4 ہو گیا، اور صبح کی نماز 9 تاریخ کے صبح کی نماز، تو یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنا ہے۔ حج کی جب آپ احرام باندھنے کے مینا میں آ گیا، پھر آپ نے 8 تاریخ کے ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچے گا مینا میں، پھر آپ نے 5 نمازیں اس دن کا آپ نے پڑھنا ہے، 9 تاریخ کے صبح کی نماز آپ نے مینا میں پڑھنا ہے۔ پھر فرمایا جو ہے فیضا فلق، 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں گے، میں نے صلاۃ صبح کی نماز سے یوم عرفہ 9 تاریخ کو، تو پھر ابھی تک تو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ابھی تک حاجی احرام میں تھا، تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اب 9 تاریخ کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اب اس نے تلبیہ نہیں پڑھنا، اب اس نے تکبیر پڑھتے رہنا ہے، یہاں سے لے کر 10 تاریخ کی قربانی تک، اور بلکہ جو 13 ذی الحجہ تک جو اس کے عصر تک تکبیر پڑھتے رہنا ہے ہر نماز۔ تو کبر عقیبہ، تو پھر اب یہ صبح کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ہاں جی، تکبیر کا الفاظ نیچے آ رہا ہے، لا صلاۃ العصر، یعنی 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر تکبیر پڑھتے رہیں گے لا صلاۃ العصر کی نماز من آخر ایام التشریق، ایام التشریق یعنی 11، 12، 13 ان 3 دنوں کو ذی الحجہ کے ایام تشریق بولتے ہیں، تو آخر ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کے عصر تک فرماتے ہیں لا صلاۃ العصر من آخر ایام تشریق کی آخری دن کی جو ہے عصر کی نماز تک آپ نے نمازوں کے بعد تکبیر کرتے رہنا، تو یہ کل تعداد بن جائے، یعنی عقیبہ 23 صلاۃ، کل 23 نمازیں بن جائے گا، یعنی 9 تاریخ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک آپ نے ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ فرماتے تکبیر کے الفاظ یہ ہے، صیغۃ التکبیر یہ ہے، تکبیر کے الفاظ آج یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اکثر لوگ یہاں تک پڑھتے ہیں، ان بقیہ دعا کے حصے میں پڑھیں تو یقیناً بہتر ہے۔ اللہم ہدانا وأحل لنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ اللہم اولانا، یہ دعا تکبیر کے الفاظ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے، اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ اس کا یہ بھی ہمارا امام صادق سے بھی وہ ترجمہ روایت ہے، حضرت نظر الدین کبریٰ نے بھی اپنے کتاب جو ہے فواتح الجمال میں ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر نے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کما حق و توصیف کر سکے، اس کے کما حق و صفات بیان کر سکے، یہ ترجمہ بھی اللہ اکبر کا جو تھے مائمہ سے بھی نقل ہوا، ہمارے بزرگان سے۔ ہم ترجمہ یہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ چیز سے بزرگ و برتر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، واللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے، وللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہم ہدانا، کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت عطا کیا، اس ہدایت کی نعمت کے شکرانے میں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے، وحل لنا، اور اس اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، من بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے 4 پائے،
چوپائی ہمارے لیے حلال کیا، ہاں ان کا دودھ بھی، ان کا گوشت، ان کے بہت سی چیزیں ہمارے حلال کیا، یہ بڑی نعمت ہے اور حج کے دنوں میں سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے اللہ مولا نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کے عملیات ان کی وجہ سے ہمیں فضلت عطا فرمایا، ہمیں باقی قوموں پر برتری عطا فرمایا، اپنی نعمت ہمیں نوازا۔ تو یہ جو ہے حج کے تکبیرات ہیں۔ ہاں جی، حاجی جو ہے یہ تکبیرات 9 تاریخ کو، ہاں جی 9 تاریخ کی صبح کو جو ہے کچھ نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ ابھی تک وہ مینا میں تھا، 8 تاریخ کی، ہاں جی صبح کو جو ہے 8 تاریخ کے زور نماز کے قریب وہ مینا میں پہنچا، 5 نماز پڑھیں گے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد 9 تاریخ اس بات کا وہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے، ٹھیک، مختلف مقام پر اتار چڑھاؤ اتار مقام پر۔ پھر 9 تاریخ کے صبح کی نماز کے بعد پھر یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے ہر نماز کے بعد، جیسے بھی آپ کو موقع مل سکے۔ اب یہ جو ہے اب انہیں پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے میدان عرفات جانا ہے، تو میدان فرماتے ہیں ثم افاضا، کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کوشش کریں گے، چل پڑیں گے الی عرفات، میدان عرفات کی طرف۔ تو مینا اور عرفات کے بیچ میں جو ہے مینا پہلے آتا ہے، حرم کے قریب ہے، مینا کے بعد پھر مزدلفہ کا مقام، وہ پورا وادی آتا ہے، مزدلفہ کراس کر کے جائیں گے تو عرفات آتا ہے، ہاں جی۔ تو پہلے ابھی آپ مینا میں تھے، مینا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ کا بہت بڑا میدان ہے، وہ کراس کرنے کے بعد پھر آپ جو آگے عرفات میں ابھی ہم نے یہ میدان کراس کر کے عرفات میں جانے 9 تاریخ کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تو میں پھر یعنی 9 تاریخ کی صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر تکبیرات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ افاظت پوش کریں الی عرفات، اب میدان عرفات کی طرف، اور 9 تاریخ کے ظہر سے پہلے آپ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے۔ عرفات کا میدان بھی بہت وسیع میدان ہے، وہی کلھا، عرفات کا یہ پورا میدان موقف نہیں، آپ یہ رکن حج کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن یہ میدان عرفات ہے، ادھر ٹھہرنا آپ نے، زور کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے اذان ہونے تک آپ نے اس میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، وہاں ذرا سی کی نماز پڑھنا ہے، ہاں جی، اور پھر وہاں دعائیں مانگتے رہنا، اللہ کی تسبیح، تحلیل، درود شریف، اور خوب دعا کرنا، وہ دعا کا مقام ہے، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کی امید حدیث میں آتا ہے، جن لوگوں کا رمضان میں شب قدر جیسے راتوں میں دعائیں قبول نہیں ہوا، میدان عرفات میں اگر پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں وہاں ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کی جگہ لہذا میدان عرفات میں جو ہے آپ وہاں دعا کرتے رہنا، لہذا فرماتے ہیں پھر وہ عرفات ہے، وہی کل موقع، میدان عرفات پورا کے پورا اس رکن کو پورا کرنے کی جگہ ٹھہر سکتے ہیں، الا وہاں صرف ایک جگہ ہے بدن ارنا کے نام، پورنا کے نام سے، سعودی عرب میں وہاں نشان لگا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے اس حدود میں آپ نہ جائیں، تو بدن ارنا کے جگہ پہ اس حدود میں آپ نے جا کے میدان یعنی یہ جو عرفہ کے دن جو ہے اس حدود میں اس جگہ پر آپ نے نہیں جانا ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، وہاں دعا کرنے نہیں بیٹھنا ہے، بدن ارنا نامی جگہ پہ آپ نے بالکل جانا ہے۔ پھر جو ہے وہاں پر وصلی میدان عرفات میں آپ پہنچا تو آپ نماز پڑھیں گے، ظہر عصر کی نماز بہا میدان عرفات میں جمع دونوں کو اکٹھا کریں، جمع کرنے کے درخواست شاثر فرما ایک اذان پڑھیں گے، 2 اقامت پڑھیں گے دونوں نمازوں کے لیے، اور دونوں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی دعا ہی کرتے رہیں گے، اور وقفہ بھی یہ دونوں نمازوں کو پڑھنے کے بعد آپ ٹھہرے رہیں گے اسی میدان عرفات میں الی غروب شمس، سورج غروب ہونے تک یعنی مغرب ہونے تک، ذاکرن کیا کرتے ہوئے نے وہاں پر ذاکرن اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح تحلیل کرتے ہوئے، محلن لا الہ پڑھتے ہوئے، اس کے علاوہ جتنا ہو سکے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے جزا میں رواشی ہماری ضیاغت جو خط کیا ہے اللہ اسماء الحسنی، یہ ساری دعائیں پڑھ کے اور آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کی جگہ میں دعا کرنا، ہاں جی، وہ دن دعا کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے، خوب ماننے کے دن ہے، جتنا ہو سکے اتنا دعا کرنا۔ پھر فرمایا جب مغرب کو ہو گیا، فإذا غربت، جب سورج غروب ہو جائیں تو لم یصلی المغرب، مغرب کی نماز آپ نے یہاں پر نہیں پڑھنی، اذان ہونے کا انتظار کرنا ہے، جو ہی مغرب ہو گیا بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میدان مزدلفہ کی طرف آتے ہیں جو عرفات اور مینا کے درمیان ہے، مؤخرہ، اور نماز نہیں پڑھیں گے مغرب بلکہ اس کو مؤخر کریں گے للجمع، اکٹھا پڑھنے کے لیے مال عشاء کے ساتھ، اب دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے، اور یہ جو مغرب کو ہو گیا تو نماز کو نہیں پڑھیں گے، چل پڑھیں گے، وہ مشاء چل پڑھیں گے للمزدلفہ، میدان مزدلفہ کی طرف پڑھیں گے، آئیں گے جو کہ مینا کی طرف ہے، مینا اور عرفات کے بیچ میں،
تو اس میدان میں آئیں گے اور رات کو آپ یہیں پر پہنچے گا. والمزدلفہ تو کلھا، اور یہ مزدلفہ کا میدان بھی پورے کا پورا بہت وسیع میدان ہے، یہ بھی پورا کا پورا موقف ہے، اس میں آپ کو رات کو ٹھہرنا ہے. یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے درمیانی رات آپ یہیں پہنچیں گے، آپ نے یہیں پر ٹھہرنا، یہیں ٹھہرنا بھی آج کے جو ہے عبادت میں شامل ہو جائے، ٹھہرنے کا حکم ہے، کہیں اور نہیں جانا. صرف اس میدان میں اللہ بطن محاصر، بدن محاصر نام ایک جگہ جو مینا سے تھوڑا سا قریب آگے ہے، یہ حضور اس جہاں نے نہیں رہنا. فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ جہاں جو ہے کعبہ کو خراب کرنے کے لیے اب رہا آیا تھا، اس کے لشکر پہ اللہ نے ابابیل پرندوں کی رسول کو ہلاک کیا تھا، یہ وہ جگہ، اس لیے اس حدود میں نہیں جانا. فیضا وصل الیہ، جب آپ میدان مزدلفہ میں عرفات سے واپس آ کے پہنچیں گے تو پھر وہاں جو ہے صلی المغرب والعشاء، میدان عرفات میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے گا، وہاں پر جو صحرا ہے، میدان ہے اور کچھ نہیں، وہاں پر کوئی عمارات نہیں ہوتی، وہاں کوئی ٹین مین وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے جمعن ایک ساتھ، اور جمع پڑھنے طریقہ بتا رہے ہیں، آزان ہے ایک آزان، واقعمتین دو اقامت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بات ابھیہا لیلۃ النحر، اور قربانی کے رات یعنی کل صبح قربانی ہونا ہے، اور اس سے پہلے کے رات جو یعنی 9 اور 10 کے درمیان رات کو آپ نے اس میدان مزدلفہ میں آپ نے رہنا ہے. نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے.